السلام علیکم حسن بھائی آپ کی ویڈیو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں اکثر یوٹیوب پہ، اور آپ کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں ان پہ کوشش کر رہے ہیں ابھی کلوز فارمنگ کی طرف۔ ابھی تو چرائی کر رہے تھے اور ساتھ میں ان کو خشک جو ہے نا بھوسا وغیرہ ڈال رہے تھے۔ تو ابھی ہمارے پاس یہ دمبے ہیں اور ساتھ میں بکریاں بھی ہیں، تو یہ تقریباً مال جو ہے یہ ابھی گبن ہے اور کچھ دمبیوں نے بچے بھی دیے ہیں۔ اب اصل میں مسئلہ ہماری بکریوں کے ساتھ کچھ اس قسم کے یہ کنڈیشن آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان کو رات کو دانہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں، مکئی اور گندم مکس کر کے، اور اسی کی دل بھی بنائی ہوئی ہے بیچ میں ونڈا ڈال کے۔ اس کے باوجود یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ اس طرح ویک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھیڑیں اور بکریاں انہوں نے شاپر زیادہ کھائے ہیں، خاص کر اس بکرے نے بھی انہیں شاپر بہت زیادہ کھائے ہوئے، تو اس کا کوئی حل ہے تو وہ بتا دیں۔ اور ان کی اس کا جو ہے نا اس طرح یہ بھیڑ ہے یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی کمزور ہے۔ یہ بکری آپ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں، یہ اس کو آپ دیکھ لیں۔ تو ان کے لیے جو ہے نا کیا اس طرح کا کیا کیا جائے کہ جو ہے نا صحت مند ہو۔ اور یہ ان کے بچے ہیں، 2 بڑوں نے دیے۔ السلام علیکم۔ اچھا جی، آپ ایسے کریں کہ ان کے لیے آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ شاپر بڑے کھاتی ہیں، تو ان کے لیے نا آپ فل-4 یہ جو لویا لیلینڈ، پیتل، سلور، ٹوٹے بجے بھانڈے، پرانی ٹاکیاں، کپڑے، کاغذ کے ٹکڑے، یہ ان چیزوں کا اہتمام کریں، کیونکہ شاپر تو میں نے سنا ہے کہ یہ ہضم ہی نہیں ہوتا، تو بڑا مضر صحت ہے، تو کھائیں گی تو وہ تو ساری ہلاک ہو جائیں گی۔ اس لیے دوسری چیزوں کا اہتمام کریں ان کے لیے، کیونکہ بیچاریوں نے کھانا تو کچھ ہے، تو شاپر ملتا ہے وہی کھا لیتی ہیں۔ چلیں ذرا ورائٹی زیادہ ہو جائے گی، کوئی پرانی جوتیاں رکھیں وہ کھا لیں، کوئی لکڑی کے ٹکڑے پڑے مل جائیں، پرانے دروازے پڑے ہوں گھر میں لکڑی کے ٹوٹے ہوئے وہ رکھ دیں۔ بادشاہ آپ انہیں کچھ کھانے کو دے ہی نہیں رہے تو بیچارے بالکل آپ کے جانور ہڈیوں کے مٹھ بن گئے۔ اب تو وہ کسائی کے قابل بھی نہیں رہے، کسائی نے ہڈیوں کا ریٹ دینا ہے آپ کو، تھوڑی سی جگہ پہ آپ نے اتنے جانور گھسیڑ دیے ہیں۔ تو یہ ساری غلط پریکٹس آپ کر رہے ہیں بادشاہ۔ جانوروں کے لیے جتنا باڑا ہے نا اس سے 3 گنا 4 گنا باڑا مزید بڑا ہونا چاہیے اتنے جانوروں کے لیے۔ گندا باڑا ہے، نیچے جانور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سسٹم نہیں ہے آپ کے پاس، بیڑے بھی بیچ میں، بکریاں بھی بیچ میں، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اور اکٹھی آپ نے ساری بیچ میں گھسائی ہوئی ہیں۔ بچے جس سے آپ نے اتنی گندی جگہ وہ بھی وہاں پہ بچے گھوم رہے ہیں۔ یہ کس طرح کی فارمنگ آپ کر رہے ہیں؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے، بلکہ بالا تر ہے۔ آپ کیا خوراک انہیں دے رہے ہیں؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کس طرح کی فارمنگ ہو رہی ہے۔ کیا قصور ہے ان جانوروں کا کہ جو آپ کے ہتھے چڑھ گئے؟ مطلب آپ کو ٹریننگ لینی چاہیے نا پہلے فارمنگ کی، خوراک کے بارے میں سیکھنا چاہیے، کسی سے پوچھنا چاہیے کوئی، پھر اس کے بعد جانور خریدنے چاہیے، پھر رکھنے چاہیے ایک اچھا ماحول بنا کے، ایک اچھا سیٹ اپ بنا کے، پھر محنت کرنی چاہیے، ان پہ خرچہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی معیشت کے لیے ایک مفید مطلب شہری ثابت ہو سکے، ایک کارآمد انسان ثابت ہو سکے۔ تو یہ اس طرح کی فارمنگ سے آپ کس طرح اپنے لیے، معاشرے کے لیے، سماج کے لیے، معیشت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کس طرح مطلب کہ آپ ایک فائدہ مند مطلب فارمنگ کر سکیں گے؟ تو میں اب کیا آپ کو بتاؤں، ہماری اتنی ویڈیوز ہیں چینلز پہ، وہ دیکھیں، وہاں سے کچھ سبق حاصل کریں کہ کیسے بکری فارمنگ کرنی ہے۔ ایک تو بیڑے علیحدہ کریں بالکل، دوسرا یہ ہے کہ ان کی جگہ کھلی کریں، تیسری یہ ہے کہ جگہ کو صاف کریں، نیچے پلین کریں جگہ کو مٹی ڈال کے، اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا کو بھوسا شوسا ڈالیں، وہ تھوڑی تھوڑی ریت ڈالیں اس کے اوپر، تاکہ ماحول بنے بیٹھنے کا، دھوپ میں لکڑی کے کو پھٹے رکھیں،
جن کے اوپر بکریاں بیٹھ سکیں. اسی طرح بچوں کا واڑا بالکل صاف ستھرا کر کے نیچے بھوسا ڈال دیں مکمل طور پہ، مٹی نظر نہ آئے. بچے تو مٹی کھائیں گے تو ویسے ہی مر جائیں گے. جانوروں کو باہر نہ نکالیں گھر سے، گھر پہ رکھیں انہیں اچھا ونڈا دیں، انہیں خشک اچھا چارہ دیں. پروٹین لیول 16 سے نیچے نہ آنے دیں. ان کا باڈی سکور ان کا اپ کریں. کم از کم بھی جب ان کا باڈی سکور 3.5 ہو تو پھر کراسنگ میں انہیں لے کے آئیں. تو یہ تو سفارشات ہیں ہماری چھوٹی چھوٹی. چینل بڑا ہوا ہے ان چیزوں سے. 2 چینل ہیں ہمارے، ایک گوڈ لینڈ فارمز ہے، ایک گوڈ لینڈ ٹی وی ہے. دونوں دیکھیں، ان پہ اتنی معلومات ہے. بتا کے ہم تھک گئے ہیں. اور آپ لوگ ہیں کہ روز سینکڑوں میسیج آتے ہیں بکریاں مر رہی ہیں. میں تو روز اپنی آنکھوں سے کوئی درجنوں جانور مرتے دیکھتا ہوں، اور درجنوں ہی کوشش کر کے ہم انہیں دوائی دارو بتا کے، کوئی خوراک بتا کے، کوئی مینجمنٹ بتا کے تو کسی حد تک بچانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن مرتے بھی درجنوں میں روز. میں بڑا حیران ہوں، تو روز کتنے نئے میسیج آتے ہیں. کوئی 10 بکریاں لا رہا ہے، کوئی 20 لا رہا ہے، کوئی 30 لا رہا ہے، پتہ ہوتا ہی کوئی نہیں. ابھی ایک میسیج آیا جی بکریاں پتہ نہیں کتنی لے کے آ گئی ہوں، مجھے بتائیں ونڈا کیسے بنانا ہے. تو میں نے کہا بھائی شاباش تیرے، جنج گھر آ گئی ہے تو روٹی تو ہوں پوچھا لگا کہ مینیو کیا ہوئے. یہ تو ادھر حالت ہے یار. تو پلیز اپنے آپ کو ریوائیو کریں. یہ جانور بڑے حساس ہوتے ہیں، بکریاں یا کوئی بھی جانور جو شوق سے رکھتے ہیں آپ، تو ان کی کیئر کریں، خدمت کریں ان کی. تو اس طرح بالکل نہ کریں. جانور کم کر دیں، سیل کر دیں، اچھی جگہ بنائیں، اچھی رہائش بنائیں، پھر رکھیں. خوراک ان کی سٹور کریں. خرلیاں ان کی بری ہوں خوراک سے، کھا کے ان کے پیٹ مٹکے کی طرح ہوئے ہوں، باڈی سکور اپ ہو ان کا. یہی بکریاں آپ کے 3 4 بچے دیں گی، 3 4 بچوں کو پال لیں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی ہلکی سی بھی اچھی بریڈ ہو نا، تو اس کا سال کا بچہ چاہے وہ 40 30 40 50 60 ہزار میں بک جاتا ہے. تو 4 3 بچے اگر آپ کے پاس سروائیو کریں تو کس طرح یہ بکری فارمنگ میں نقصان ہے مجھے تو نہیں سمجھ آتی. اور ہم کیوں بکری فارمنگ پہ خرچہ نہیں کرنا چاہتے، مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی. آج بھی ہم نے وہی ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہی خود سوٹی پکڑی ہوئی ہے، وہ باہر گھوم رہے ہیں کوچا بکوچا کو بکو ہیں. تو دشت و صحرا چھان رہے ہیں ہم مجنوں کی طرح. کوئی سمجھ نہیں آتی ہماری. گھر پہ رکھے جانوروں کو باڈی سکور اپ کریں، کراسنگ کروائیں ٹائم سے. چاس لیں یار بیٹھ کے گھر میں فارم پہ کرسی رکھ کے بیٹھے، دھوپ سے کے مالٹے کھائیں نمک لگا کے. یہ کن چکروں میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ بکریاں باہر لے کے گھوم رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. خرچہ زیادہ ہوتا ہے تو جانور کم کر لیں. لازمی آپ نے 50 جانور آ کے باہر کھجل کرانا ہے انہیں. گھر پہ 5 رکھ لیں، 10 رکھ لیں، 2 رکھ لیں. خرچہ ان پہ دل کھول کے کریں. باڈی سکور 4 سے کم نہ ہونے دیں. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہی بکریاں 2 ہیں آپ کی 20 ہو جائیں گی کچھ ہی عرصہ میں، اور 20 سے پھر 200 ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ نے باڈی سکور پہ توجہ نہ کی، اور اسی طرح ہی وہی پرانی جو پریکٹس ہوتی ہے وہی شروع کی رکھی، چرائی والی اور ناقص خوراک دینے والی، تو آپ کی 200 بھی 2 پہ آ جائیں گی، ساری مار مور جائیں گی، کچھ نہیں بچے گا آپ کو. اس لیے آپ جو تھوڑا سیریس ہو جائیں، سیریس لیں فارمنگ کو، جدید بنیادوں پہ اس کام کو کریں، آہستہ آہستہ کریں. پہلے سسٹم بنائیں، خوراک کا ذخیرہ کریں، پھر جانور خریدیں. جانوروں کا باڈی سکور کم نہ ہونے دیں. پہلے جانوروں کا باڈی سکور 3.5 4 پہ لے کے جائیں، اور اس سے کم از کم بھی وہاں پہ 2 مہینے برقرار رکھیں. جب وہ کر لیں اس کے بعد پھر مزید جانور خریدیں. بے شک 10 لے لیں، 20 لے لیں، جتنے مرضی لے لیں. ان کا باڈی سکور بھی پہلے جانوروں کے برابر لے کے آئیں. جب وہ لے آئیں سٹیبل کر لیں باڈی سکور، تو پھر مزید جانور خریدیں. مطلب کہ باڈی سکور کی یہ ساری گیم ہے، یہ یاد رکھیں. اگر آپ باڈی سکور کو سمجھ گئے تو آپ بکری فارمنگ کر گئے. اور باڈی سکور کبھی بھی یہ بھوسوں سے، سبز چاروں سے، چرائیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا. یاد رکھ لیں یہ فلاپ سسٹم ہے. باخدا مجھے پرسوں چوتھ مطلب جنیر کا میسیج آیا. اشرف صاحب پاکستان کے سمجھدار ترین چرواہوں میں سے ایک ہے. وہ بندے جو بکری کو سمجھتے ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے. اور انہوں نے کہا جی ان کی ساری بکریاں ریپیٹ ہو گئی ہیں.
جو ستمبر اکتوبر میں کراس ہوئی تھی. اور اب کیا کریں؟ تو کیا انہیں بتائیں اب کیا کریں؟ ان کی ساری زندگی ان کاموں میں گزری ہے. ہم تو شاگرد ہیں، ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات سمجھ نہیں آتی ہمارے استادوں کو بھی کہ سادی سی بات ہے یار، کیوں بکریوں کو ہم باہر گھما رہے ہیں، ڈرائی میٹر پورا نہیں کر رہے. 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پہ، ڈرائی میٹر، باڈی سکور. باڈی سکور آپ کا منسلک ہے ڈرائی میٹر یعنی کہ خشک مادہ، اور بکریوں کی جسمانی معیار، مطلب کتنی موٹی ہیں، کتنی صحت مند ہیں. یہ 2 چیزیں ہمارے جو چروائے ہیں، ہمارے جو استاد لوگ ہیں یا ہمارے نئے فارمرز ہیں، کوئی بندہ یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. یہ کام نہیں کرنے والا وہ جانوروں کو خشک مادہ پورا کریں، ان کا باڈی سکور بڑھائے، پھر ان سے پیداواری صلاحیت ان کی بڑھے گی نا. پھر ہم دیکھتے ہیں کون سی بکری ریپیٹ ہوتی ہے، کون سی بکری بچے گراتی ہے، کون سی بکری کم بچے دیتی ہے، کون سی بکری دودھ نہیں اتارتی. یہ کس کا ہمارے خراب ہوتے ہیں اگر ہم انہیں اچھا ماحول دیں، صفائی دیں، ان کی خوراک ٹھیک ہو. تو اس لیے یار تھوڑا سا نا اپنے موڈ کو چینج کریں. جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سارے اپنے موڈ کو تبدیل کریں. بے شک ایک بکری لائیں، لیکن اس بکری کو لانے سے پہلے 2 کام صرف کر لیں. ایک، اس کی رہائش کا اچھا انتظام کر لیں. اس رہائش میں گرمی والے، سخت گرمی کے دنوں میں خود بیٹھیں وہاں پہ. اگر آپ وہاں پہ نہیں بیٹھ سکتے نا، پنکھا لگائیں. اگر پنکھا لگا کے بیٹھ سکتے ہیں تو سمجھیں کہ وہاں پہ بکری بھی بیٹھ جائے گی. اگر وہ پنکھا لگانے سے بھی آپ نہیں بیٹھ سکتے تو سمجھیں وہاں پہ بکری بھی نہیں بیٹھے گی. کوئی اور انتظام کریں. جب آپ وہاں پہ خود بیٹھیں یا رات کو سونے کے قابل ہوں، پھر اس کنڈیشن میں وہاں پہ بکری کو لا کے رکھیں، پھر وہ کامیاب ہوگی. اسی طرح سردیوں میں آپ اس جگہ پہ خود سوئیں. اگر آپ خود سوؤں گے نا موٹی رضائی لیے بغیر، ہلکی سی موٹی چادر لے کے، اس کا مطلب ہے کہ ایسا انوائرمنٹ ہے بکری یہاں پہ سوئے گی تو وہ سٹریس میں نہیں آئے گی. کیونکہ بکری نے تو کمبل یا اوپر نہیں نا رضائی لینی، تو آپ نے لینی، اس لیے آپ نے رضائی نہیں لینی. آپ نے چادر لے کے سونا ہے وہاں پہ. اگر آپ سوؤں گے نا سردیوں میں وہاں پہ چادر لے کے، سمجھیں کہ وہ انوائرمنٹ، وہ ماحول بکری کے لیے ٹھیک ہے. یہ آپ کا بن گیا ایک اچھا ماحول والا سیٹ اپ، اس کا گھر بن گیا. اس کے بعد اچھی خوراک، جس میں پروٹین لیول 16، 18، 17% ہو، کم از کم 15% ہو. وہ اس کے لیے ونڈا بنائیں، 3-4 ماہ کا ونڈا سٹور کریں. پھر اس کے لیے چارہ، خشک چارے کا انتظام کریں، وہ 3-4 ماہ کے لیے اس کا سٹور کریں. پھر پانی کے فلٹر اس کے رکھیں، نمک اس کے لیے خریدیں، مسالہ اس کے لیے ہاضمے والا بنائیں، منرلز کی چوائس کریں، وہ اس کے لیے خریدیں. مکس آئلز لیں، شیرہ راب لیں، یہ ساری چیزیں لے کے سٹور کریں. میڈیکیشن جو بنیادی میڈیسنز ہیں 5-10 وہ لیں. پھر اس کے بعد بجائے صرف ایک بکری لے کے آئیں. وہ ایک بکری آپ کی 100 اور 1000 بھی ہو سکتی ہے. لیکن ان چیزوں کے بغیر اگر آپ 1000 بکری لے کے آئیں گے نا تو ایک بھی نہیں رہے گی. یہ بنیادی چیزیں سمجھ لیں. آپ کا میسیج رات کو آیا ہے اور آپ نے کہا کہ ویڈیو میں جواب دیجیے گا. ابھی رات کے 3 بجنے والے ہیں، لیکن میں جواب پھر بھی دے کے سونے کی کوشش کروں گا. اور آپ سے دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی جو ہے وہ جدید طریقوں کو اپنائیں. آپ لوگ بالکل انیوا دوڑے نہ لگائیں. روز مجھے فون آتے ہیں، ہم جا رہے ہیں جی ڈی جی ہان 50 بکریاں لینے، 100 بکریاں لینے. میں کہتا ہوں ڈی جی ہان چھوڑ کے آپ گلگت بلتستان چلے جائیں، یا وہ مالاکٹ ڈویژن چلے جائیں، جس کا ہم وہ صرف محکمہ موسمیات سے نام سنتے آئے ہیں کہ وہاں پہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوتی ہے. وہاں سے جا کے لیں، 10,000 بکریاں لیں، لیکن پہلے انتظام کریں یار ان کا. پھر لے کے جہاں سے مرضی ہیں. آپ اتنے اچھے ہیں، راجن پوری لا کے یہاں پہ مارتے ہیں، انتظام ہوتا نہیں. وہ بیچاری راجن پوری بدنام کر دی ہے. انتظام کریں، جو مرضی جانور یار لا کے رکھیں، سارے کامیاب ہیں. بس اپنے موڈ کو ٹھیک کریں اور دوڑ نہ لگائیں، جلد بازی نہ کریں. بکری فارمنگ ملنگوں کا کام ہے. وہ ملنگ جو ہے نا وہ تاولے نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ جلد باز نہیں ہوتے. ہر کام کو سوچ کے آرام سے کرتے ہیں، پھر دیر پا کرتے ہیں. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.